تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قال فما خطبكم، یہ 27واں پارہ ہے، 27واں پارہ۔ اس پارے کے اندر سے چند آیتوں کی تفسیر اور خلاصہ انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ پارے کے شروع میں قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ قوم لوط کو عذاب کیا آیا؟ یہ عذاب ان کو دو تین عذابات آئے۔ پہلے تو ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا گیا، پھوڑ دی گئی، فطمسنا اعینہم۔ پھر اس کے بعد بستی کو اوپر لے جا کر کے الٹ دیا گیا۔ الٹے کام کرتے تھے یہ، تو جزاء من جنس العمل، جزا ان کے عمل کے حساب سے۔ اللہ نے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، مرد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو بنایا۔ تو ان کی قوم کی بیماری یہ تھی کہ یہ مرد سے اپنی خواہش پورا کرتے تھے، تو یہ الٹے کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بستی کو الٹ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میری قوم کے اندر اس طرح کا کوئی کام کرے تو میں اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے وہاں سے ڈھکیل دوں گا، ایک دم پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے اوپر سے ڈھکیل دوں گا۔ اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسے غلط کام تم کر رہے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تخلیق کو انہوں نے، عورت کو دیکھتے تو کوئی خواہش اور شہوت ان کو نہیں ہوتی تھی، مرد کو دیکھتے تو لپک پڑتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے کہ آدمی کی شکل میں آئے ہیں تو خوبصورت ہے، تو ان کے پیچھے لگ گئے۔ بہرحال قوم لوط پر جب عذاب آیا تو عذاب آنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ایک گھر بھی مسلمان کا اس کے اندر نہیں تھا۔ قوم لوط کے علاوہ، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے علاوہ، لوط علیہ السلام کی گھر کے علاوہ کوئی گھر وہاں پہ مسلمان نہیں تھا، سارے لوگ کافر تھے۔ ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ دعوت کا کام کریں، آؤٹ پٹ نہ دیکھیں، لوگ بدل رہے یا نہیں بدل رہے نہ دیکھیں، بس کام کرتے ہی جائیں، کام کرتے ہی جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والے ہیں، اجر تو ثابت ہے، ضروری نہیں ہے کہ بدلے۔ دیکھو پوری قوم تباہ ہو گئی، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کا یہ اصول ہے، سنت ہے کہ سارے قریے میں ایک بھی اگر کوئی مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ اس ایک کی وجہ سے، اس ایک ایماندار کی وجہ سے سارے قوم کے اوپر سے عذاب کو رکا لیتے ہیں۔ لیکن سب نافرمان اور سب کافر تو عذاب آ جاتا ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر بھی اگر مسلمان ہو، کام چلے، گنے چنے دو تین، تب بھی اللہ عذاب رکا لیتے ہیں۔ ان کے اوپر عذاب آ گیا کیونکہ سب کافر تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ مفسرین کہتے ہیں دنیا میں لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب آدمی کسی آدمی سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگ جاتا ہے دور۔ کوئی آدمی کسی آدمی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نہیں، بچے کو ماں پکڑتی ہے، کان مروڑتی ہے، شرارت کر رہا ہے، مروڑتی ہے کان یا سر جھکا کے پیٹ پہ مارتی ہے۔ جیسے جیسے مارتی جائے، دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں گھستا جائے گا، ماں کے پیٹ میں ہی گھس رہا ہے۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ ماں جو مار رہی ہے یہی ہماری پیار کرنے والی ہے، وہ ماں سے بھاگتا نہیں ہے، ماں
کے اندر جاتا ہے، اندر گھستا ہے، تو وہ پروردگار کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا کوئی مصیبت اور تکلیف وقتی طور پر ہمیں دے تو ہم کو بھی چاہیے کہ پروردگار سے ہی ہم قریب ہوں، اسی کے پاس گھسے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں ایک چھوٹے بچے سے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل سیکھا۔ جا رہا تھا، راستے میں ماں اس کو مار رہی تھی، مار مار کر کے ماں نے کیا کیا، دروازے کے باہر ڈھکیل کر کے اس نے اگل لگا دیا۔ بچہ روتے روتے اسی در کے پاس، اسی دیوار دروازے کے پاس ٹیک لگا کر کے بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ 2-3 گھنٹے ہو گئے، واپسی میں میں آ رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ ویسے ہی دروازے پر ٹیک لگا کے سو چکا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا تو بچہ لڑکا، تو ماں نے اس کو اٹھایا، کلیجے سے لگائی اور گھر میں لے جا کر کے سلا دیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ ماں کا مار کھا کر در سے دور نہ ہوا، گھر سے نہیں گیا، وہیں پہ رہا، تو پھر ماں نے اس کو کلیجے سے لگا لیا۔ ایسے ہی چھوٹے موٹے گناہ اگر ہم سے ہو جائے، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر کچھ تکلیف اور پریشانی دے دے، تو اللہ کا در چھوڑ کر کے اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ تو ایک ماں ہے جو 2-3 گھنٹے کے بعد صبر آ گیا، اس کو رحم آ گیا، کلیجے سے لگا لیا۔ پروردگار تو کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، وہ کیوں ہمیں کلیجے سے نہ لگائے گا؟ وہ کیوں ہمیں اپنا نہیں سمجھے گا؟ وہ کیوں ہمیں ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ تو مصیبت اور پریشانی آئے تو یہاں پر بدبخت انسان اور خوشبخت انسان کی پہچان معلوم ہوتی ہے۔ مصیبت اور پریشانی آئے تو بدبخت کون ہے، نیک بخت کون ہے، یہاں پہ پہچان معلوم ہوتی ہے۔ بدبخت وہ ہے جو مصیبت آئے تو اللہ سے دور بھاگ جائے، اور نیک بخت وہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی آئے تو اللہ کی طرف بھاگے، اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ پھر کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا اور دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا، لہذا دنیا میں اتنا مشغول نہ رہو کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہم سے ہٹ جائے۔ اتنا دنیا کے اندر مشغول نہ رہو، دنیا ہمارے لیے ہے نہ کہ ہم دنیا کے لیے۔ روٹی اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہم کو روٹی کے لیے نہیں بنایا ہے۔ انسان کو زندگی ملی ہے بندگی کے لیے، نہ کہ زندگی ملی ہے زندہ رہنے کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، بندگی کے لیے اللہ نے ہم کو زندگی دی۔ اور آج ہم نے بندگی کی زندگی دی۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ماں باپ اگر نیک ہوں تو جنت میں فرسٹ کلاس کا مقام ان کو ملے گا۔ ان کے بچے اتنا نیک نہیں ہیں تو 3rd کلاس جنت میں ان کو ملا بچوں کو۔ اللہ اپنے فضل سے یہ بچوں کو ماں باپ سے ملا دیتے ہیں، باپوں سے ملا دیتے ہیں۔ 1st کلاس میں باپ ہوں گے تو 3rd کلاس میں اگر بچے ہوں گے جنت کے اندر تو یہاں سے نیچے سے لے جا کر کے اوپر اللہ تعالیٰ ملا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کیے اور ان کی ذریت نے ان کی اتباع کی، تو نیک عمل کرنے والے باپ زیادہ نیک عمل کیے ہیں، اونچا مقام ان کو ملا ہے، تو بچوں کو بھی ہم اونچا مقام دے دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے باپ نیک ہوں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والد نیک ہوں۔ والد کی نیکی دنیا میں بھی انسان کو کام آتی ہے، اپنے اولاد کو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ تو اگر ہم باپ ہیں، ہم ماں ہیں، تو اتنا نیکیاں کرے کہ ان نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمارے اولاد فائدہ اٹھا سکے اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھا سکے، کہ اللہ اونچا کر دے۔ تو جن بچوں کے باپ متقی ہیں، نیک ہیں،
وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے آخرت میں بھی اگر ان کے اعمال کم ہوں تو اپنے باپوں سے اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیں گے. تو نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے. وہ باتوں میں یہ بات بھی ہوگی انا کنا من قبل ندعو انہ هو البر الرحیم. دنیا میں بڑا ڈرتے تھے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا یا نہیں. انا کنا فی، یعنی ہم لوگ دنیا میں اپنے گھر میں ڈرتے تھے مشفقین. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم پر احسان کیا اور یہ انگار سے بچایا. پھر کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت دعائیں کرتے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ دعا کتنی عظیم عبادت ہے. جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی انہوں نے جو دنیا میں دعائیں کی وہ دعاؤں کو نہیں بھولے ہیں، دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں. سے معلوم ہوا کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے. رب سے انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. انسان سے اگر مانگے کچھ، دعا کا مطلب مانگنا. انسان سے مانگے تو ایک دن 2 دن اور تیسرے دن منہ پھیر کے چلا جاتا ہے آدمی. لیکن اللہ سے جتنا زیادہ مانگیں گے اتنی آپ کی عزت اللہ کے پاس بڑھتی رہے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہم لوگوں کو اللہ ہی سے مانگنا سکھایا. جو بھی مانگو اللہ سے مانگو. اذا سالتا فاسأل اللہ. کوئی بھی سوال اگر ہے تو اللہ سے کرو، اللہ انتظام کریں گے. اس کے بعد سفارش کا صحیح مفہوم بتلایا گیا کہ کتنے ایسے آسمان میں فرشتے ہیں لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی. شفاعت کا صحیح تصور اسلام کے اندر یہ ہے کہ سفارش کرنے والے کو اللہ اجازت دے. دوسری بات یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوگا اس کے بارے میں ہی اجازت دے گا. اس کی چھوٹی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ بولے زینب سے، زینب تم فاطمہ کے بارے میں سفارش کرو. تو زینب کو بھی اللہ ہی نے کہا اور سفارش جس کے بارے میں کرنا ہے اس کا نام بھی اللہ ہی نے لیا. اسے معلوم ہوا کہ قل للہ شفاعت جمیعا، ساری سفارش شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس آدمی کو کھڑا کرے اٹھو فلاں آدمی کے بارے میں سفارش کرو تو وہ اٹھے گا، فلاں آدمی کے بارے میں سفارش کرے گا، بیٹھ جائے گا. اب کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اس کے من کو جو چاہتا ہے اس کے بارے میں سفارش کرے اللہ کے سامنے اور اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی کر لے. یہ غلط تصور ہے. آج تو پوری دکانیں چلتی ہیں اس پر، سفارش پر پوری دکانیں چلتی ہیں. لیکن صحیح تصور سفارش کا یہ ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے، جس کے بارے میں اجازت دے، وہی اسی کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے. دوسرا کوئی سفارش نہیں کرے گا کسی کے تعلق سے. اس کے بعد فرمایا هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم. اللہ نے تمہیں پیدا کیا جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے، تبھی اللہ نے تم کو جان لیا. ماؤں کے پیٹوں میں جب تم تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے. باہر آنے کے بعد اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، دل دیا. یہ سب چیزوں سے تم نے کیا کیا؟ علم حاصل کیا. اس آیت کریمہ میں وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ کہا، ماؤں کے تم پیٹوں میں تھے. جنتن یہ جنت سے ہے، تو ماؤں کے پیٹ میں ہے جنت ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ ماں کا پیٹ آدمی کی پہلی جنت ہے. ماں کا پیٹ آدمی کی پہلی جنت ہے. جنت کیسے ہے؟ جنت کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ سبب کے بغیر مسبب مل جاتا ہے. دنیا کے اندر بغیر سبب کے ہمیں مسبب نہیں ملتا. سبب مثال کے طور پر روزی کا معاملہ ہے. روزی ہم تک آتی ہے محنت کے ذریعے سے. اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم کو روزی نہیں آئے گی. اللہ نے ایسا لگا دیا یہاں پہ دنیا میں، سبب کے ساتھ جوڑ دیا. لیکن جنت کے اندر سبب نہیں رہے گا، مسبب رہے گا. کام محنت کچھ نہیں رہے گا، روزی رہے گی. انسان صرف کھاتا رہے، پیتا رہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو، سبب نہیں ہے، محنت کرنا نہیں ہے، کمانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف کھانا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جنت کے اندر سبب نہیں ہوتا ہے، صرف مسبب ہوتا ہے.
ایسے ہی ماں کے پیٹ میں سبب نہیں ہوتا ہے، مسبب ہوتا ہے. جو بچہ ہوتا ہے اندر وہ کچھ کماتا نہیں ہے، وہ کچھ محنت کرتا نہیں ہے، آرام سے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے. تو ماں کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کہا، اور یہ پہلی جنت ہے. یہ جنت سے جب نکلتا ہے انسان اسی لیے روتا ہے کہ اچھی جگہ سے میں نکل گیا. بچہ پیدا ہوتے ہی روتا نا، وہ اسی لیے روتا ہے کہ جنت میں تھا، وہ جنت سے اس کو نکال دیا گیا ہے. پھر نیک عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حقیقی جنت کے اندر اس کو داخل کریں گے. اب ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے روپے، اتنے پیسے ہے، اتنا مال ہے، اتنا رسوخ ہے، اتنا عہدہ ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ان لوگوں کو پالتے ہیں. ارے تمہارے پاس جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے تمہیں پالا جنت کے اندر رکھ کر، ماں کے پیٹ میں رکھ کر. اور وہ اللہ تعالیٰ کا احسان تم بھول گئے بڑے ہو کر کے. کیا 2-3 عہدے کیا تم کو ملے، کیا کچھ کاروبار تم کو ملا، کیا بزنس تم کو ملا کہ تم اللہ ہی کو بھول گئے، جس پروردگار نے جب تم کچھ نہیں تھے تو تم کو پالا. اس کے بعد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی ہے جو تمہیں ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. اللہ ہی ہنساتا ہے کا مطلب ہنسنے کا ذریعہ، خوش ہونے کا ذریعہ، یعنی خوشی اللہ ہی دیتے ہیں. اور رلانا کا مطلب تکلیف آئی تو روتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ ہی رلاتے ہیں. اسے معلوم یہ ہوا کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے، اور تکلیف اور غمی ملے تو بھی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. اب انسان کو خوشی چاہیے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. اور اگر تکلیف آئے، غمی آئے تو دور ہونے کے لیے کس سے دعا مانگے؟ اللہ ہی سے دعا مانگے، کیونکہ دو بھی اسی کی طرف سے ملتی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے یہاں پر اس آیت میں خوشی کو پہلے ذکر فرمایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اللہ خوشی دیتے ہیں، غمی دیتے ہیں. تو خوشی زیادہ دیتے ہیں، خوشی پہلے ہے، اچھائی پہلے ہے، تکلیف کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آزمائش کے لیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب لوگ اٹھیں گے خبروں سے تو منظر کیسے ہوگا؟ کأنہم جراد منتشر، بکھری ہوئی ٹڈیوں کے مانند. یہ ایک سوراخ سے بر بول کے اس طرح ٹڈیاں نکلتے رہتے، یہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کے مانند. اور سورہ خاریہ کے اندر کل فراش المبثوث کہا، کل یعنی فراش مبثوث، پتنگے، بکھرے ہوئے پتنگے. یہ دو ہی تعبیرات اللہ نے استعمال فرمائی کہ انسان کیسے نکلیں گے خبروں سے، جیسے پتنگے نکلتے ہیں، جیسے ٹڈیاں نکلتی ہیں، چڈے. تو ٹڈیوں کا، یہ پتنگوں کا ہی تذکرہ کیوں کیا؟ چونٹیوں کا تذکرہ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ چونٹیاں بھی بہت نکلتی ہیں. اس لیے کہ ان کا کوئی خاص گھر نہیں. دنیا میں دیکھو ٹڈیوں کا اور پتنگوں کا کوئی خاص گھر نہیں ہوتا. چونٹیوں کی بل ہوتی ہے، چونٹیوں کا بل ہوتا ہے، اور دوسرے جانوروں کی بلا ہوتے. لیکن یہ ٹڈی اور پتنگے یہ ایسے ہیں کہ ان کے کوئی بل نہیں ہوتے، گھر نہیں. یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کرو جب تم نکلو گے ایسے ہو جاؤ گے جیسے یہ پتنگے اور ٹڈیاں ہیں، بے گھر گھومتے رہتے ہیں. ایسا تم میدان حشر کے اندر گھومتے رہو گے. اب تمہارے اعمال کے حساب سے تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اگر تم نے وہ 7 کام کیا ہے تو اللہ کے سائے میں تم کو جگہ ملے گی. ایسا صرف واقعہ کے اندر بتلایا کہ خافضۃ الرافعہ، بعض لوگوں کو قیامت جو ہے، بعض لوگوں کو بعض لوگوں کی آنکھیں جھکا دے گی، بعض لوگوں کی آنکھوں کو اونچا کر دے گی. مفسرین کہتے ہیں کہ جو نگاہ وہاں پہ جھک جائے وہ ہمیشہ کے لیے جھک جاتی ہے، نیچے ہو جاتی ہے. جو نگاہ وہاں پر اونچی ہو جائے، اٹھ جائے، ہمیشہ کے لیے وہ اونچی ہے. یعنی کامیاب جو ہو جائے وہ ہمیشہ کا کامیاب، وہاں جو ناکام ہو جائے ہمیشہ کا ناکام. دنیا کے اندر ویسا نہیں ہے. آج میں فیل ہو گیا تو کل پاس ہو سکتا ہوں، آج پاس ہے تو کل فیل ہو سکتے ہیں. لیکن قیامت میں ویسا نہیں ہے. ذالک هو التغابن، وہی ہار جیت کا دن ہے. ایک مرتبہ ہار تو ہار، ایک مرتبہ جیت تو جیت. اس کے بعد اللہ نے ایک اصول بتلایا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تو لوگوں جو چیز تم سے چلی گئی اس پر افسوس مت کرو.
اور جو چیز تمہیں آ جائے اس پر اتراؤ نہیں، فخر مت کرو. یہ اصول ہے کائنات کا. اگر تم آخرت والے ہو، اللہ کے بندے ہو، مومن ہو، تو اللہ کی یہ نصیحت ہے کہ اگر ہمارے نصیب میں یعنی کوئی چیز ہم سے چھوٹ جائے، چلی جائے، کسی چیز سے ہم محروم کر دیے جائیں، تو یہ سمجھنا کہ ہمارے نصیب میں نہیں تھی اس لیے وہ چلی گئی. اور اگر کوئی چیز آ جائے، کوئی انعام مل جائے، کوئی تحفہ اللہ کا مل جائے، تو خوش ہو جانا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ نے ہمارے نصیب میں رکھا ہے، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم خوشی سے بھی آزمائے گئے اور غمی سے بھی آزمائے گئے. خوشی میں ہم نے کیا کیا؟ شکر کا سہارا لیا، اور غمی اور تکلیف آئی تو ہم نے صبر کا سہارا لیا. بس یہی چیز اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. بندے کو تکلیف آئی تو صبر کرے، اور اگر کوئی خوشی آئی تو شکر ادا کرے. دین اسلام یہ دو ہی پارٹوں کے درمیان پھرتا ہے. سورہ رحمان کے اندر آپ نے دیکھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ ہے؟ 30 مرتبہ آیا. نعمتوں کا تذکرہ 30 مرتبہ، عذاب کا تذکرہ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ عذاب کا تذکرہ ہے، اور رحمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کا تذکرہ 30 مرتبہ اللہ نے کیا. کوئی تعلق ہے 30 کو 2 سے؟ کیونکہ ہمارا رب بہت رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، اس لیے یہ سورہ بھی سورہ رحمان ہے. 30 مرتبہ نعمتوں کا تذکرہ، اور 2 مرتبہ، صرف 2 مرتبہ عذاب کا تذکرہ. وہ کتنے بڑے بد نصیب رہیں گے جو رب جس کو جہنم میں ڈال دے. کون سا رب؟ جو اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے. 2 مرتبہ عذاب کا تذکرہ تو 30 مرتبہ جو ہے نعمت کا تذکرہ. تو اتنا زیادہ نعمت دینے والا رب کسی کو جہنم کے اندر ڈالتا ہے، تو وہ جانے والا کتنا بد نصیب ہے کہ ایسے مہربان اور مشفق رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یہ اس کے عذاب کا مستحق بنا ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. کیا کوئی ہے سمجھنے والے؟ اب اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بالکل آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. اب یہ مفتی حضرات، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ جھوٹا ہے، یہ مفتی حضرات جھوٹے ہیں. اللہ نے کہا کہ سمجھنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے. قرآن بہت آسان ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے ہی اترا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھانا، آسان طریقے سے لوگوں کو بات ان کے ذہنوں میں بٹھا دینا، یہ منہج ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. مشکل باتیں، پیور ورڈز، مشکل الفاظ انسان استعمال کر کے اپنی صلاحیت کو بتاتا ہے. تو صلاحیت کو بتانا مقصود ہو تو دل میں کسی ایک بات بھی نہیں بیٹھے گی. حقیقت میں سامنے والے کا اگر ہم بھلا چاہیں تو ایسی گفتگو کریں جس سے وہ سمجھ میں آئے، اس کو سمجھے، اس کو سمجھ میں آئے. یہی بلاغت ہے. سامنے والے کو جس انداز میں بولنے سے وہ سمجھتا ہے، اسی انداز میں اس کو بول کر کے اس کو میٹر بتانا چاہیے، یعنی مفہوم بتانا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ کیا بول رہے ہیں. تو یہ منہج ربانی ہے. یہ مختصر طور پر 27ویں پارے کا خلاصہ تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی کے اندر ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس میں انتقال ہو چکے ہیں مومن ہو تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.